نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں عقیدتاً محبتاً۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جی محتشم و مکرم، یہ جتنے حاضرین مجلس، حاضرین اسٹیج، سارے اگا تھیا سنا جگہ کھلی بیٹھے اچھا جگہ کو اگا تھیا، یہ سب کو میں دل کی عطا گراہیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ جو محفل منعقد ہے، یہ جو تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، یہ تقریب آپ کے علاقے کے سردار ہیں خان بہار خان صاحب، ان کی ایصال ثواب کے حوالے سے ہے، ان کی مغفرت کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں۔ یہ سارے جتنے بیٹھے ہیں، ہم سب کے جمع ہونے کا مقصد، حاضر ہونے کا مقصد، یہ پورا جو اجماع ہے، اجتماع ہے، یہ جو پنڈال ہے، ان کا ایک ہی پرپس ہے، ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد اس دنیا سے جانے والے کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں، تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں، افسوس کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم ذکر و اذکار اور تسبیح و تحلیل کریں اور اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے پیش کریں۔ اگر ایک دیکھا جائے تو ایک جملہ میں یہاں بولوں گا، ہم اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے وکیل بن کر بیٹھے ہیں بارگاہ الہی میں۔ اس جانے والے کی بخشش اور مغفرت کے لیے وکالت کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم رب کی بارگاہ میں پروانے پیش کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور تسبیح و تحلیل کی درخواست پیش کر رہے ہیں۔ مالک یہ درخواست ہماری قبول کر، ہمارے بندے کی بخشش فرما۔ اس مقصد کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اب میں یہاں ایک بات کروں، ہم ہیں چھوٹے وکیل، ہم چھوٹے وکیل ہیں، وہ بارگاہ اعلیٰ ہے، وہ بڑی بارگاہ ہے۔ بعض اوقات بڑے کیس کے لیے، بڑی بارگاہ کے لیے، بڑی عدالت کے لیے بڑے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بڑا وکیل ہونا چاہیے جو اس کی بخشش اور مغفرت کرا سکے۔ فار ایگزامپل، ہمارے چھوٹے کیسز کے لیے چھوٹے چھوٹے وکیل ہوتے ہیں۔ اگر کسی سیاست دان ہو، وزیر اعظم ہو، اس کے لیے ایک بڑا وکیل ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ہمارے سیاست دانوں کے کیس، میں سیاست سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، ایک وقت میں 70 کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے تو دوسرے وقت میں جیل میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے بڑے وکیل کی ضرورت ہے۔
تو بارگاہ الہی جب بڑی بارگاہ ہے تو اس کے لیے بھی بڑا وکیل ہونا چاہیے. قرآن نے خود وکیل ہمارے لیے مقرر کر دیا کہ میری بارگاہ میں آنے کے لیے بخشش کے لیے وکیل میں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے فیس اس کی کیا ہے، اس کے در اقدس پر جانا تمہاری فیس ہے. وکیل بھی رب نے مقرر کر دیا ہے، فیس بھی مقرر کر دی ہے. کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وکیل کا در بتا دیا. جاؤ کا وہ کا سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. کہا وکیل کی چوکھٹ میں بتاتا ہوں، وکیل کا در میں بتاتا ہوں، آ جاؤ. وہ وکیل محمد مصطفیٰ ہے، اس کے در پاک پر آ جاؤ. اس کے در پر آ جاؤ. یہ بڑا وکیل ہے، اس کے در پر آؤ. پھر کہا اس کے پاس درخواست جمع کرواؤ، اپنا کیس درج کرواؤ. کہو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. یہ درخواست ہے. کہا آپ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ پہلے رب سے استغفار کریں، اس سے معافی طلب کریں. اور معافی کے لیے پہلے یہی ہوتا ہے نا، پہلے ہم جاتے ہیں اپنے قریب والے لوگوں کو جس کے پاس ہمارا کیس ہوتا ہے، جس سے ہم جرم کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں. وہ نہیں چھوڑتا، نہیں معاف کرتا. پھر وکیل کے پاس جاتے ہیں، وکیل لے کر آتے ہیں. فاستغفر اللہ، گناہوں سے رب کا کیا تھا، رب کے حکم کی نافرمانی کی تھی، گناہ جرم اسی کا کیا تھا، اس سے مانگا تھا. کہا ہمیں بخش دے. کہا پہلے محمد مصطفیٰ پہ آ کر پھر مجھ سے معافی مانگ. مجھ سے معافی چاہا. پھر کہا اس کے در پر آ کر مانگ، وکیل کے پاس آ کر. پھر وکیل بھی تیری سفارش کرے. فاستغفر لهم الرسول، رسول بھی تیری سفارش کرے تو پھر مجھے پائے گا کیا؟ پھر میں مہر لگا دوں. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اسلام جو ہے یہ تاکید کا ہے. کہتے ہیں تم اس وکیل کے پاس آ گئے، وکیل کے پاس ہے، وکیل نے سفارش وہاں کوٹ کی. پھر وکیل نے بھی میرے سامنے درخواست پیش کی. تو پھر میں لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر مجھے بہت بخشنے والا بھی پائیں گے اور رحم والا کرنے والا بھی پائیں گے. یہ بڑے وکیل. یعنی آج ہم یہ اجماع. اب ایک اور بات بتا رہا ہوں. جاؤ کا یہ جا جمع کا صیغہ ہے. جاؤ کا یہ جمع کا صیغہ ہے. اس میں کہا در مصطفیٰ پر آ، اجماع کی صورت میں آ. یہاں ہمارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے بیٹھنے کا پرپس کیا ہے؟ یہ پورے جمع ہو کر بیٹھے ہیں، رب کی بارگاہ میں وکیل بن کر بیٹھے ہیں، وسیلہ محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں کہ آقا کے سامنے ہم اس سے بخشش مانگ رہے ہیں محمد مصطفیٰ کے صدقے. اسی لیے تو درود پڑھتے ہیں، اول بھی اور آخر بھی وکالت درد کرواتے ہیں. محمد مصطفیٰ کی وکالت کی مہر لگواتے ہیں، شروع میں بھی اور آخر میں. پھر محمد مصطفیٰ کی وکالت کی مہر لگوا کر پھر خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مالک کسی کے صدقے بخش دے. اجماع کی صورت میں. یعنی یہاں ایک بات اس کے اندر جو ہمیں پتہ چلی اس آیات کے اندر، رب نے استغفار کا بخشش کا طریقہ بتا دیا. ہمیں 3 چیزیں بتائی کہ پہلے اگر ظلم کر بیٹھو تو محمد مصطفیٰ کے در اقدس پر آ جاؤ. نمبر 2 رب کی بارگاہ میں بھی بخشش مانگے. نمبر 3 تیسرا طریقہ بتایا پھر محمد مصطفیٰ بھی بخشش آپ کے لیے مانگے. استغفار. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک مس ہو گیا تو سمجھ لو بخشش نہیں ہے. محمد مصطفیٰ کے در پر جانا بھول گیا، آپ کہے کہ میں ڈائریکٹ خدا سے ملوں تو رب کہے گا نہیں، پہلے محمد مصطفیٰ کے در پر آ، وگرنہ درخواست قبول نہیں ہے. اگر ایک مس ہو گیا تو میں آپ کے سامنے آیات پڑھ رہا تھا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل مطلق ہے، مختار عام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں یہاں ایک حدیث کوٹ کروں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ وکیل کیسے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
वकील मुतलक कैसे हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कयामत के दिन महशर का मैदान होगा और जितने अंबिया कराम होंगे, अब मैं एक बात करूं कि रब की बारगाह में 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम हैं, सारे रब की बारगाह में वकील होंगे। सबसे बड़ा वकील मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। सारे वकील सोने के मिंबरों पर बैठे होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सारे अपने रब की बारगाह में सोने के मिंबरों पर बैठे होंगे। मोहम्मद मुस्तफा फरमाते मैं मोहम्मद मुस्तफा खुदा की बारगाह में खड़ा रहूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। मुझे फिक्र होगा या रब्बे उम्मती उम्मती की सदा होगी। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं पूछूंगा, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब पूछेंगे ऐ मोहम्मद मुस्तफा क्या चाहते हैं। मोहम्मद मुस्तफा रब की बारगाह में कहेंगे या रब्बे उम्मती, जब महशर का मैदान होगा, सवाने से पर सूरज होगा, तपती धूप होगी, कहेंगे मालिक मेरी उम्मत की बख्शिश का आगाज पहले कर। ये वकील है मोहम्मद मुस्तफा के पहली 1,24,000 कम बेश अंबिया की उम्मतें एक तरफ होंगी, मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत का आगाज पहले होगा। वो वकील मुतलक है। और फिर वहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश शुरू करवा देंगे। एक तरफ 2 कानून चल रहे होंगे, एक खुदा का फैज का कानून चल रहा होगा, रहमत का कानून चल रहा होगा, अदल का कानून चल रहा होगा, एक तरफ मोहम्मद मुस्तफा के फजल का कानून चल रहा होगा। खुदा की बख्शिश से वो बख्शे जा रहे होंगे, दूसरी तरफ वो गुनाहगार मोहम्मद मुस्तफा की शफाअत से बख्शे जा रहे होंगे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं और ऐसे लोग भी होंगे जिनके हाथों में जहन्नम का परवाना थमा दिया जाएगा। फरमाते हैं मैं उन परवानों को छीन कर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। जहन्नम का दरोगा कहेगा कि आका आपने जहन्नम के अंदर कोई एक उम्मती छोड़ा ही नहीं है। ये वकील मुतलक हैं जो मोहम्मद मुस्तफा खुदा की बारगाह में वकालत करेंगे। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। एक और हदीस, आखिरी हदीस पेश कर रहा हूं। मोहम्मद मुस्तफा के दर की बात की, जाऊ का मोहम्मद मुस्तफा के दर पर आ जाओ। इस आयत के अंदर ये कंसेप्ट हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ, कहा मेरे महबूब के दर पर आ जाओ। खुदा ने डायरेक्ट अपनी बात क्यों नहीं की? खुदा ने डायरेक्ट अपनी बात क्यों नहीं की? खुदा तो बड़ी बारगाह है। चाहिए तो ये था जहां सारे अंबिया करम खुदा की बारगाह में जाते हैं, मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह का ऐलान क्यों? कुरान है, नसकती है, कहा मोहम्मद मुस्तफा के दर पर जाओ, वो सिफारिश कर। चाहिए ये था इबादत का कहते, इस्तिग़फ़ार का कहते, मस्जिद में बुलाता, अपनी बारगाह में सजदा करवाता, कहा नहीं मोहम्मद मुस्तफा के दर पर आकर जाऊंगा। यहां दर, इससे एक बात समझ में आई, दरे मुस्तफा दरे इलाही है। दरे खुदा पर जाने से पहले दरे मुस्तफा पर आना पड़ेगा। किसी मांगता जब मांगने जाता है, कभी गौर किया? वो किसी मकान की छत पर जाकर नहीं मांगता, मकान के पीछे नहीं आता, दरवाजे पर जाता है, दरवाजे पर जाकर सदा देता है, फिर मांगता है। अरे सारी कायनात मांगती है, वो मांगने वाले हैं। खुदा का दर मोहम्मद मुस्तफा का दर है, इस दर पर आप फिर खुदा से मांग जाओ का। इसलिए फरमाया कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वस्सलाम।